اچھا مولانا، اگلا سوال، سب سے پہلے اسلام کون لے کر آیا؟ اس حوالے سے بھی مرزے نے بہت بڑا دجل سے کام لیے ہیں، دھوکے سے کام لیے ہیں، اور بعض روایات کو چھپا کر اس نے اہل سنت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے اپنے ابوں کی حمایت میں۔ ٹھیک، ہمارے ہاں ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائی، مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، آزاد کردہ غلاموں میں سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور بالکل اعتدال پر مبنی یہ نظریہ ہے۔ اس نظریے پر مرزے نے حملہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اول من اسلم کون ہے، جی اس بارے میں 4 قسم کی روایات ہیں۔ جی، نمبر 1، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے الفاظ موجود ہیں اول من اسلم کے، ٹھیک، مختلف کتب حدیث میں۔ ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ موجود ہیں اول من اسلم، ترمذی حدیث نمبر 3667۔ ٹھیک، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ موجود ہیں اول من اسلم کے، ترمذی حدیث نمبر 3735، ٹھیک، 3735۔ اور مستدرک حاکم میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الفاظ موجود ہیں اول من اسلم کے۔ ٹھیک ہے۔ 4 روایات ہیں کل، ہم نے ان 4 روایات کو لیا، کسی روایت کو چھوڑا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں کسی کی بے احترامی نہیں ہے، ہم ہر ایک کی فضیلت کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، ہم کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ عورتوں میں تو صرف سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں کس میں بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ صحیح ہے۔ اگر سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی اور عورت کے لیے بھی اول من اسلم کے الفاظ ہوتے تو ہم وامی ترتیب بنا لیتے، صحیح ہے۔ لیکن دنیا جہان کی کسی روایت کے اندر سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی عورت کے لیے اول من اسلم کے الفاظ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، مردوں کے اندر 3 شخصیات ہیں جن کے لیے اول من اسلم کے الفاظ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح۔ جب یہ 3 روایات آ گئیں، ہم نے ان تینوں کو لینا تھا، کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرنا تھا، تو لازماً تطبیق دینی پڑے گی اور یہ کہنا پڑے گا کہ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں حضرت علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات تو بالکل صحیح تھی، اس میں نہ کوئی کسی کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی بغض ہے، نہ کسی کی فضیلت کا انکار ہے۔ مرزے نے اس پر حملہ کیا، جی، اور حملہ یہ کیا کہ جی اہل سنت کے ہاں یہ جو ترتیب مشہور ہے، جعلی ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نیچا کرنے کے لیے انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ خدیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابوبکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ، وہ قائم رہے۔ ترمذی کی وہ روایت سنا دی کہ اول من اسلم حضرت علی ہیں، 3735 نمبر۔ آج تک مرزے نے کسی ویڈیو میں ترمذی کی وہ روایت نہیں سنائی 3667 کہ اول من اسلم حضرت صدیق اکبر ہیں۔ اگر مجھے صحیح طرح یاد پڑ رہا ہے، میں غلط نہیں ہوں، میرے خیال میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت سنائی تھی، نیچے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا موقف دیا ہے، وہ 3735 سے پچھلی حدیث میں 3734 حدیث جی، تو اس میں کہتا ہے امام ترمذی نے مختلف آراء لکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان آراء میں ایک رائے یہ لکھی ہے کہ بعض حضرات یہ ترتیب بناتے ہیں، اب اس کو آگ لگ گئی، جی، کہتے ہیں فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے، چاہے نئے بزرگوں میں ہو یا پرانے بزرگوں میں۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں، لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابوبکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائی۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں،
چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واریت تو فرقہ واریت ہے۔ یعنی امام ترمذی پر بھی اس نے فتویٰ لگا فتویٰ دیا لگا دیا ناسبیت کا اور فرقہ واریت کا، صرف اس وجہ سے۔ حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک تھی، اس میں چاروں روایات کو قبول کرنا پڑتا ہے اور کسی روایت کا انکار نہیں کرنا پڑتا، چھوڑنا نہیں پڑتا کسی روایت کو۔ اب اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت تھی، اسی ترمذی میں تھی، اس نے سیدنا علی والی روایت تو بارہا بیان کی اور اس روایت کی بنیاد پر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا۔ ایک دفعہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اس نے بیان نہیں کی۔ اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں الست اول من اسلم، کیا میں اول من اسلم نہیں ہوں؟ خود ہی کہہ رہے ہیں صدیق اکبر، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ صحیح۔ ادھر سیدنا علی کے متعلق تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی اول من اسلم ہے، اور ہم نے دونوں کو لیا، ٹھیک ہے، دونوں روایتوں کو لیا۔ اب ہم نے تو ساری حقیقت بیان کر دی، ساری روایات سامنے رکھ دی، مرزے کو کیا تکلیف تھی کہ اس نے یہ روایت چھپا لی، آج تک بیان نہیں کی۔ اگر کسی ویڈیو میں مرزے نے ترمذی 3667 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اول من اسلم ہونے والی روایت کبھی کسی ویڈیو میں بیان کی ہو تو مرزے کے شاگرد ثبوت دے دے، کیا وجہ ہے کہ اس روایت کو کبھی بیان نہیں کیا؟ ادھر مرزا کہتے ہیں حق چھپانے والے پر اللہ کی لعنت، تو اللہ کی لعنت کس پر پڑ رہی ہے؟ صحیح۔ اور یہ بات کرتے ہوئے مرزا کہتے ہیں حقائق کو چھپاتے ہیں، یعنی حقائق خود چھپا رہا ہے۔ کہتے ہیں چوری اور پھر سینہ زوری، غریب تو بدتمیز، حقیقت خود چھپا رہے ہیں، فتوے دوسروں پر لگا رہے ہیں کہ حقائق چھپاتے ہیں۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اس نے کیوں چھپائی؟ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان کے بزرگوں کے ایمان میں بھی شک محسوس ہونے لگ گیا ہے، مشکوک نظر آتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کے بزرگ بھی کسی درجے میں بغض علی کا شکار تھے۔ اچھا، تو نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کو چھپایا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اسی انداز کے مطابق تو ان پر یہی فتویٰ ہے کہ تو بغض صدیق کا شکار ہے، ورنہ تو نے یہ روایت کیوں چھپائی؟ ہم نے تو کوئی روایت نہیں چھپائی۔ بغض علی کا شکار ہم نہیں ہیں، نہ ہمارے بزرگ تھے، البتہ بغض صدیق کا شکار مرزا ہے کیونکہ اس نے وہ روایت چھپا لی۔ صحیح۔ اس روایت کو امام ترمذی نے لکھا ہوا ہے غریب، البانی نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے، زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس کے دونوں جو بڑے بڑے محدث جن کو یہ محدث اعظم کہتے ہیں، دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت صحیح ہے۔ اس میں غریب کا لفظ آ گیا ترمذی میں۔ جب میں نے یہ بات کی تو روایت پیش کی تو مرزے کے بعد شاگرد آ گئے تھے تو غریب لکھا ہوا ہے۔ میں نے مرزے کی زبان سے اس کو سنا دیا بھی غریب ہونا حدیث کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہوتا، یہ تو خود مرزا مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے، ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں غریب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کسی حدیث کا غریب ہونا اس کے صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے۔ مرزے نے خود دجل سے کام لیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت چھپائی اور الزام لگا دیا اہل سنت پر کہ انہوں نے جعلی ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ پھر اس نے نا کچھ سوالات کھڑے کیے کہ جی پھر جب مردوں میں کیٹاگریاں تم نے بنائی ہیں تو عورتوں میں کیٹاگریاں کیوں نہیں بنائی؟ بچیوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا، اس کا جواب دو۔ آزاد کردہ باندیوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا، اس کا جواب دو۔ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا سوال کیا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ان کے بزرگ قبر سے نکل آئے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، کتنے گیا میرا دماغ، یہ وہ، اور میری عقل وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بنو امیہ کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے کہا عقل تو تیرے اندر ہے ہی نہیں، شروع کیسے ہوگی؟ تو اس نے جو سوال اٹھائے ہیں یہ کوئی بڑے سوال نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اول من اسلم کے الفاظ سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی عورت کے لیے دنیا جہان کی کسی حدیث کی کتاب سے کوئی روایت مرزا لے آئے جس میں اول من اسلم کے الفاظ ہوں سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی اور عورت کے لیے، ترتیب ہم بنا دیں گے۔ جب سیدہ خدیجہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ الفاظ ہے ہی نہیں تو عورتوں میں تو یہ ترتیب بن ہی نہیں سکتی۔ صحیح۔ مردوں میں 3 شخصیات کے متعلق الفاظ تھے، وہاں ترتیب بنانی پڑی کیونکہ ہم نے کسی روایت کو چھوڑنا نہیں تھا، کسی کی فضیلت کا انکار نہیں کرنا تھا۔ تو اس نے وہ روایت چھوڑ دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اور اپنے ہی اصول کے مطابق یہ بغض صدیق کا شکار ہے۔ جیسے یہ ہمارے متعلق کہتے ہیں
وہ تو بالکل جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں کہ بزرگ بغض علی کا شکار تھے. ہم بغض علی کا شکار نہیں ہیں، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ہم چھپاتے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم بغض علی کا شکار نہیں، یہ بغض صدیق کا شکار ہے. بالکل صحیح. پھر ایک اور بات، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب بات کی گئی، ترمذی حدیث نمبر 3735، جی راوی نے جب حدیث سنائی کہ حضرت علی پہلے اسلام لائے، جی تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کہنے لگے نہیں، حضرت صدیق اکبر پہلے اسلام لائے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تابعی ہیں، ان کے سامنے چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ والی روایت تھی، اس بنیاد پر ہم اس نے ظن رکھتے ہیں، اس بنیاد پر انہوں نے اس روایت کو ترجیح دی. جی اس پر مرزے نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی چڑھائی شروع کر دی کہ یہ کون ہوتے ہیں، ان کو کیا پتا، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، یہ اس وقت تھے ہی نہیں، یہ کیسے کہہ رہے ہیں. حالانکہ وہ تابعی ہے، تابعی ہے، لیکن مرزا کہتے ہیں اس وقت تو نہیں تھے، شروع میں صحابی تو نہیں ہے، یعنی یہ تو بعد میں آئے ہیں. وہ بعد میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ پہلے پیدا ہو گئے. خیر، یہ بات ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کے متعلق کی، اور اسی جگہ مرزا نے ابن اسحاق یعنی محمد بن اسحاق کے حوالے سے اس کا قول نقل کیا. محمد بن اسحاق کا قول ہے، کہتا ہے کہ وہ محمد بن اسحاق کہتے ہیں ترتیب، زمانی ترتیب کہ پہلے حضرت خدیجہ اسلام لائیں، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید بن حارثہ، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت صدیق اکبر چوتھے نمبر پر. تو میں نے کہا ابن اسحاق اس دور میں موجود تھے بھی، اگر ابراہیم نخعی بعد میں آئے ہیں تو محمد بن اسحاق تو ابراہیم نخعی کے بھی بعد میں آئے ہیں. بالکل صحیح. ادھر ابراہیم نخعی پر یہ اعتراض کی تو اس وقت تھے ہی نہیں، ان کو کیا پتا، تو ابن اسحاق کو کیسے پتا چل گیا، یہ بھی اس وقت نہیں تھے. بالکل صحیح. پھر اس نے جو زمانی ترتیب بنائی، سوال تو یہاں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. زمانی ترتیب ابن اسحاق کے قول کی بنیاد پر اس نے بتائی حضرت خدیجہ، پھر حضرت علی، پھر زید بن حارثہ، پھر حضرت صدیق اکبر. حضرت زینب کہاں گئی؟ صحیح. کیا وہ حضرت صدیق اکبر کے بھی بعد اسلام لائی تھی؟ 5ویں نمبر پر یہ اب ثابت کرنا ہے تم نے. سیدہ فاطمہ، سیدہ رقیہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحیح، ان کا تو اس ترتیب میں کہیں تذکرہ نہیں آیا. تو جو سوال مرزا کھڑے کر رہا تھا، اسی طرح کے سوال مرزے کی اس ترتیب پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. بات بالکل ہماری ٹھیک تھی اہل سنت کی کہ اول من اسلم کے الفاظ 4 شخصیات کے متعلق آتے ہیں. عورتوں میں صرف سیدہ خدیجہ، مردوں میں 3 شخصیات ہیں. اس لیے ہم نے یہ ترتیب بنا دی کہ عورتوں میں سیدہ خدیجہ، مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس صحیح بات کو اس نے غلط رنگ دے کر بڑے بڑے اس نے فتوے لگائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے خود اس مسئلے کے اندر بہت بڑا دجل کیا ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت چھپائی ہے. آج تک وہ روایت بیان نہیں کی. اصل بات تو یہ تھی. بالکل صحیح.